تحریک عدم اعتماد وزیر اعظم کے خلاف ہی آئے گی۔ ڈرافٹ تیار ہو چکا، اکثریت کو منظم کرنے اور پارلیمنٹ تک پہنچانے کے لیے رازداری ضروری۔ بلاول بھٹو سفر میں ہیں، انہیں حالات کا علم نہیں، 2 یا 5 دن سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آصف زرداری سے ملاقات کے بعد مولانا فضل الرحمان کی میڈیا ٹاک۔ اپوزیشن عدم اعتماد کے لیے پر اعتماد، تحریک کا مسودہ تیار، 80 سے زائد ارکان کے دستخط۔ ملک غیر یقینی کی صورتحال کا شکار، معاشی بحرانوں سے نکلنے کا کوئی روڈ میپ نہیں۔ وزیر اعظم ایوان میں اکثریت کی حمایت کھو چکے ہیں۔ مجوزہ مسودے کی مندرجات، قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کی ریکوزیشن بھی بن گئی۔ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد، حکومت کے 38 ارکان ہمارے ساتھ ہیں، نون لیگ کا بڑا دعویٰ۔ فہرست نواز شریف کو بھجوا دی گئی، 10 ممبران کو اگلے عام انتخابات میں پارٹی ٹکٹ دینے کی بھی یقین دہانی۔ بلاول بھٹو کی وزیر اعظم کو 5 روز کی ڈیڈ لائن، عمران خان خود استعفیٰ دیں، اسمبلی توڑیں اور مقابلہ کریں ورنہ عدم اعتماد آئے گی۔ ناجائز حکومت ہر صورت گھر جائے گی۔ پی پی چیئرمین کا نمبر گیم پوری ہونے کا دعویٰ، دوسروں کو چور چور کہنے والے خود بڑے چور نکلے، اسلام آباد پہنچ کر ان کا بندوبست کریں گے۔ عوامی مارچ سے خطاب۔ اتنی بڑی آندھی چڑھی ہے، کچھ تو نکلے گا، پہلا ابال آ جائے پھر آپ کو بتائیں گے۔ وزیر اعظم سے ملاقات کے دوران تحریک عدم اعتماد پر کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ چودھری پرویز الہی کی گفتگو، کیا آپ کا بھی عمران خان کو گھبرانا نہیں کا پیغام ہے؟ صحافی کے سوال پر اسپیکر پنجاب اسمبلی کا کہا۔ مافیاز این آر او کے خواہش مند، بلیک میل کیا جاتا ہے کہ چلنے نہیں دیں گے۔ ایک شخص اربوں روپے کی چوری کر کے باہر بیٹھا ہے، یہاں کہا جا رہا ہے اسے تقریر کرنے اور الیکشن لڑنے کی اجازت دو۔ کرپشن کو معاشرے میں قابل قبول بنانا افسوسناک۔ وزیر اعظم کا قومی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتھارٹی فعال ہونے کی تقریب سے خطاب۔ تحریک انصاف میں صرف عمران خان کا گروپ ہے، ہمارے ارکان اسمبلی اپنے موقف پر ڈٹے رہیں گے، کسی کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ زر اور زرداری کی طاقت کسی کو نہیں خرید سکے گی۔ شاہ محمود قریشی تحریک عدم اعتماد کی ناکامی کے لیے پر امید۔ یوکرینی فوج نے ہزاروں غیر ملکیوں کو یرغمال بنا رکھا ہے، ہم اپنے پلان کے مطابق آگے بڑھ رہے ہیں۔ مغرب کا روس مخالف بیانیہ برباد کر دیں گے۔ روسی صدر پوٹن کی میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو، سعودی ولی عہد سے بھی ٹیلی فونک رابطہ، مختلف امور پر تبادلہ خیال۔ سعودی ولی عہد کا امریکہ میں سرمایہ کاری کم کرنے کا اندیا، واشنگٹن کو سعودی عرب کے اندرونی معاملات سے دور رہنے کا مشورہ۔ ایران کے ساتھ مذاکرات جاری، امید ہے جلد بامقصد معاہدے تک پہنچ جائیں گے۔ محمد بن سلمان کا امریکی میگزین کو انٹرویو۔ اور 24 برس انتظار کے بعد میدان لگنے کو تیار، پاکستان اور آسٹریلیا پہلے ٹیسٹ میچ میں آج سے آمنے سامنے ہوں گے۔ راولپنڈی اسٹیڈیم میں تیاریاں مکمل۔